السلام علیکم جی. کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کی بجائے علیزے سحر کا پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ من حیث القوم ہماری سوچ شلوار سے شروع اور شلوار پہ ختم. ایسی صورتحال میں علیزے سحر کے بھائی پیدا ہو گئے ہیں جو تھے تو ماہر امراض جگر اور معدہ، لیکن پاکستانی قوم نے ان کو نیا قاسم علی شاہ بنا دیا. میں علیزے سحر کے موضوع پہ بالکل بھی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا، اور نہ ہی میں چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر عفان کیسر کو جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں. لیکن منافقت اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس کو اپنی بہن بنا دیا گیا ڈاکٹر عفان کیسر کی جانب سے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں تمام تر جو لیگل امداد ہیں وہ فراہم کریں گے، اس پہ پیسے بھی لگیں گے تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. کیا کسی نے اس لونڈیا سے، اس لڑکی سے، اس چھوکری سے ایک منٹ کے لیے بھی پوچھا کہ تم نے اپنے کپڑے کیوں اتارے؟ تم کیوں جو ہے وہ ننگی ہوئی ایک شخص کے سامنے؟ تمہارے کیا جو ہے وہ مفادات جڑے ہوئے تھے جنہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم اپنی قمیض اٹھا کے اپنے خاندان کی، اپنی عزت کو تار تار کر دو اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہل چلا دو، اس کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالو؟ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب، اس طرح آپ کی بہنیں کرتی ہوں گی، قوم کی بہنیں اس طرح نہیں کرتی. آپ لوگوں کو آ کے لیکچر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ بھی لیکچر دیا کریں کہ یہ جو علیزے سحر نے کام کیا ہے یہ اس قوم کی اخلاقیات نہیں ہے، یہ اس قوم کا تہذیب و تمدن نہیں ہے، یہ اس قوم کا جو دین ہے اس میں نہیں سکھایا جاتا. کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ اس کو کہتا کہ میری بہن جو اس نے کیا وہ بھی غلط تھا اور جو تم نے کیا وہ شدید غلط تھا. تمہیں اس چیز پہ معافی مانگنی چاہیے اور اس سوشل میڈیا کو الوداع کہہ دو، کیونکہ تم اب اخلاقی گراوٹ کی جو گہرائی ہے اس میں گر چکی ہے اور تمہارے پاس مزید کوئی جواز نہیں بنتا یا بچتا کہ تم سوشل میڈیا پہ آ کے ویڈیوز بناؤ. میں اس کی ویڈیوز پہ ٹاپکس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ سب کے سامنے جو ماضی میں بھی وہ تصاویر جس اینگل میں بیٹھ کے اور جس طرح کی وہ ویڈیوز بنا کے ویوز لینا چاہتی رہی ہے اور پیسے کماتی رہی ہے، یہ یقیناً میں بڑے سخت الفاظ، میرے پاس اور بھی بہت سخت الفاظ ہیں میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو میری فیملیز بھی دیکھتی ہیں، بچیاں بھی دیکھتی ہیں. میں نہیں چاہتا، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. کم از کم ڈاکٹر عفان جیسے لوگ جس کو لوگ سنتے ہیں اس کو اس ٹاپک پہ اتنی جو ہے منافقت سے اور نیگیٹیوٹی سے روشنی نہیں ڈالنی چاہیے تھی. اس کو تمام تر جو چیز ہے اس کو متوازن رکھنا چاہیے تھا، بیلنس رکھنا چاہیے تھا. علیزے سحر کے ٹاپک کو اٹھا کے اس کو مظلوم ظاہر کر کے، اب جو لوگ، جن بچوں کو علیزے سحر کے ٹاپک کا نہیں پتا، جو اس کو اپنے معدے کی، جگر کی، اپنے والدین کی کوئی بیماریوں کا تدارک کرنے کے لیے اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بھی علیزے سحر کو اٹھا کے دیکھیں گے اور پھر وہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے جس میں وہ ننگی ہوئی ہے. میرے دوستو، یہ لوگ جو ہیں یہ معاشرے کا دیمک ہیں جو معاشرے کو چاٹ کے کھا رہے ہیں اور معاشرے کو ایک دن ختم کر دیں گے. اسی طرح ہمارا ملک جو ہے وہ لاقانونیت میں گھرا ہوا ہے، ہمارے ملک میں کرپشن کا جو ہے وہ گنگائیں بہ رہی ہیں، ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ ڈپریشن کے شکار ہو کے مر رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں علیزے سحر کون ہے بھائی؟ علیزے سحر ایک عورت تھی جس نے اپنے لکس دکھا کے، جس نے اپنے جسم کے اعضاء دکھا کے لوگوں سے جو ہے وہ ویوز سمیٹے. ہماری پاکستانی قوم تو ایسی ٹھرکی ہے، تھوڑی ہوئی قوم ہے، ان کو تو عورت دکھنی چاہیے، وہ کچھ بھی نہ بولے، اس کا کوئی ایکسپوجر نہ ہو، یہ اس کو دھڑا دھڑ لائکس دیتے جاتے ہیں، یہ اس کو ویوز دیتے جاتے ہیں. میرے دوستو، خدا را ان جیسے لوگوں کو، وہ ایک فروٹ منڈی کے نام سے پیج ہے، اس نے کیا خوب بات کی. اس نے کہا ڈاکٹر عفان صاحب، علیزے سحر تمہاری بھی بہن ہے، میری بھی بہن ہے، لیکن آؤ چلتے ہیں اور اس کو برقع پہناتے ہیں جا کے، اور اس کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد توبہ کرو کہ تم ویڈیوز نہیں بناؤ گی. دوسری طرف وہ جو لڑکا جس نے ویڈیو لیک کیا وہ کہتا ہے جی میرے 15-16 لاکھ روپیہ کھا گئی ہے، اس نے میرے سے آئی فون ہنٹے. ظاہر ہے جب آپ چیزیں لیں گے، ایک عورت ہو کے، لڑکی ہو کے کسی سے کوئی چیزیں لیں گے تو وہ تو اپنے مفادات یا اپنی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ سے فائدے لے گا. یہ تو معاشرہ ہی آج کے اس طرح کا ہے. اور پھر ساتھ ڈاکٹر عفان کیسر اس ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں تک پہ اعتماد نہ کریں. ڈاکٹر عفان صاحب، آپ کی بیوی آپ پہ اعتماد نہ کرے. اچھے گھروں کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کا مجازی خدا ہوتا ہے ان کا شوہر، اور وہ اسی پہ اعتماد کرتی اچھی لگتی ہیں، نہ کہ کسی اور پہ غیرے پہ. خدا را ڈاکٹر قاسم علی شاہ بننے کی ناکام کوشش مت کریں. ایک بندے نے آپ کو اسی طرح ٹیکل کیا، آپ کی منافقت کو سرے عام دکھایا، آپ نے اس کی جو پیج تھا، اس کی جو ویڈیو تھی، اس کو رپورٹ کر کے اس کی ویڈیو کو بین کروا دیا. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے ویڈیو کے بین کی، کوئی پرواہ نہیں ہے پیج کے ختم ہونے کی، چینل کے بین ہونے کی. جب حق بیان کرنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے. نہ ہمارا معاشرہ ہے، نہ ہمارا اخلاق ہے، نہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ علیزے سحر ایکسپوز ہوئی ہے، اس کا ایک ایسا چہرہ سامنے کھل کے آیا ہے جو اس کا اصل چہرہ تھا، جو اس کا مقصد تھا. اور یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں چیزیں. آپ اس چیز پہ پردہ ڈالیں، بجائے اس کو آپ اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں، مطلب منافقت کر کے اس کا ہم درد بن رہے ہیں.
جو کہ جس سے کہ وہ مزید ایکسپوز ہو رہی ہے، اور اوپر سے اس کی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ مغلظات بک رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے. یہ دیکھ لیں محنت کی کتے بلے بکواس جی. اس کی حوصلہ اس کا دیکھیں اس عورت کا کہ چور، ایک تو چور تو چتر پنجابی کی مثال ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح، جیسے یہ اس کا کوئی یہ جہاد کرنے گئی تھی، وہاں اس کا کسی نے رستہ روکا اور یہ اس پہ اب نہیں چھوڑے گی جی کسی کو بھی، اور اس کو یہ امید نہیں تھی پبلک سے. بیوی جب کپڑے اتارے گی تو پبلک اور تماشائی تو سامنے بیٹھے ہوں گے دیکھنے کے لیے. تو خدا را ان لوگوں کو، ڈاکٹر عرفان کیسر جیسے لوگوں کی بھی مذمت کریں جو ڈبل فیس پالیسی رکھتے ہیں، جن کے قول و فعل میں شدید تضاد ہے، اور اس عورت کو بائیکاٹ کریں. اس عورت کا اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت ہدایت دے اور حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.